अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बजट के हवाले से बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है 71 खरब और 37 अरब रुपए का उसका टोटल हुजूम है। इसके हवाले से जो हमाद अज़हर हैं वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़, उन्होंने ये बजट पेश किया जो खिलाफ तवक्को है। हफीज़ शेख ने पेश नहीं की बजट, और जो है वो ऐवान में अपोजिशन का बदस्तूर आपने देखा कि शोर शराबा जारी रहा। हालांकि एक दिन पहले ये खबर आई थी कि अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हुकूमत के साथ मुकमुका कर लिया है, डील हो गई है, और उन्होंने ये भी फैसला किया है कि स्मूथली 30 जून से पहले बजट पास कर लेंगे, कोरम की निशानदेही नहीं करेंगे, कटौती की तहरीक जो होंगी वो फिर आखिर में वापस ले लेंगे। लेकिन आपने देखा कि आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने जो है वो बजट को आवाम दुश्मन करार दिया और उसको मुस्तरद कर दिया। तो जितने भी ये सियासी लीडरान हैं, इनके बयानात अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम बजट को देखें तो वाकई उसमें ऐसा लगता है कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, उस हवाले से उसमें मेरे ख्याल में एक काफ़ी हद तक जो है बेहतर बजट है। तमाम जो शोबे हैं हमारे, उस पे जो वो कट लगाया गया है वाज़े तौर पे, लेकिन वाहिद दिफा का शोबा है जिसमें कट नहीं लगा और दिफाई बजट में इजाफा किया गया है। दिफा का जो टोटल बजट है वो 1290 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं दिफा के लिए। दिफा के बजट के हवाले से हम तफसीली आपको तज्जिया इस प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे कि इस खित्ते में सबसे ज़ायद जो है वो किसकी बजट है दिफा के हवाले से, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो दिफा के बजट पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन थोड़े अहम नुकात जो बजट पेश किया गया है उसके हवाले से हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक तो इसमें जो सब्सिडीज़ है उसमें कमी की गई है, उसकी रकम जो है 210 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और पेंशन के लिए उन्होंने 470 अरब रुपए रखे हैं, जिसमें जो आपको बताते चलें कि जो दिफाई बजट में पेंशन जो है रिटायर्ड फ़ौजियों का शामिल नहीं होता। तकरीबन 170 अरब रुपए का जो रिटायर्ड फ़ौजियों का पेंशन है वो सिविल गवर्नमेंट के पेंशन के खर्चों में ज़ाहिर किया जाता है। और ये जनरल मुशर्रफ के दौर में शौकत अज़ीज़ जब वज़ीर आज़म थे तो दिफाई अखराजात कम करने के हवाले से ये हेड जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था सिविलियन के हेड में। और इसी तरह सूबों को जो है गवर्नमेंट ने ग्रांट्स के लिए 85 बिलियन रुपीज़ रखे हैं, जबकि दीगर ग्रांट्स के लिए 890 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं। और जो PSDP है उसमें बड़ा कट लगाया गया है और 650 अरब का जो है वो है। तो सारी पाकिस्तान में जो इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, जॉब्स क्रिएशन होती हैं, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, लेकिन उसमें भी खासा कट लगाया गया है। और ये माजी की बड़ी पुरानी रवायत है कि जब भी बजट में कटौती करनी होती है तो सबसे पहले कुल्हाड़ी जो है वो तरक्याती बजट पे गिरती है। एहसास प्रोग्राम जो है उसमें 187 बिलियन की जो पहले थे उसमें बढ़ा के 208 अरब रुपए उसको किया गया है। ये अच्छी बात है। और हैरान कुन बात है कि मुझे तो हंसी आई जब वो कल वज़ीर साहब कह रहे थे अपनी बजट स्पीच में कि जी हमने तेल की कीमतें जो हैं वो कम की हैं, और 42 रुपये पेट्रोल की कीमत और 47 रुपये डीज़ल की कीमत फ़ी लीटर जो है वो इस गवर्नमेंट ने कमी की। ओ भाई, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है। आप लोगों ने तो लेवीज़ और जो पेट्रोलियम टैक्सेस हैं पहली दफ़ा 100% बढ़ा दिए हैं। इस वक्त भी आपकी गवर्नमेंट 100% टैक्स ले रही है पेट्रोल के ऊपर। अभी भी अगर इसकी कीमत का आप सही अंदाज़ा लगाएं तो ये आप दुगनी कीमत पे बेच रहे हैं पाकिस्तान में। ये भी कहा गया कि ज़ाहिर है कि सारी दुनिया की जो मईशतें हैं वो मुतासर हुई हैं कोरोना की वजह से, और डेफिनेटली पाकिस्तान की भी जो मईशत है वो मुतासर हुई है। और जो वज़ीर साहब के बकौल 3300 अरब रुपए का जो है वो GDP पे इम्पेक्ट आया है पाकिस्तान में, जो कम हुई है GDP। और इसी कोरोना की वजह से जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है वो 900 अरब रुपए का बताया गया है। जो इन्होंने बजट में टारगेट रखा था महसूलात का, रेवेन्यू का, वो 58 खरब रुपए का था, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था।
اور اس کے لیے نہ ٹیکس بیس تیار تھا، نہ گورنمنٹ کا ایسا کوئی فریم ورک اور میکینزم تیار تھا، لیکن یہ خوش فہمی اپنے آپ کو دینے کے لیے اتنا بڑا ٹارگٹ رکھا جس کو پھر ریڈیوس کر کے کرنا پڑا گورنمنٹ کو 2 بار. تو لیکن اب ان کو کرونا کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا ٹیکس ٹارگٹ بڑا متاثر ہوا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بہت کم ہے. جتنے بھی دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں یہ شرح کافی ہوتی ہے، 20% سے اوپر ہوتی ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ کبھی بھی 11% سے زیادہ نہیں بڑھ پا رہی ہے، اور 12%، 12.6% 2015-16 میں ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ وزیر جو بجٹ پیش کی انہوں نے بھی اس بات کا گلہ کیا کہ 11% ہے. تو بھائی اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے تاجر حضرات جو ہے، کاروباری حضرات جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. اتنے بڑے شاپنگ مالز ہیں، شاپنگ پلازا بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی جو ہے جن کی کروڑوں روپے کی اور سیل ہوتی ہے مہینے میں، لیکن وہ لوگ بھی ٹیکس نہیں دیتے. تو اس ٹیکس بیس کو بڑھانا پڑے گا. انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے آپ کو کم کرنی پڑیں گی کہ ماچس پہ، جو چائے پہ، تیل پہ، کھانے کی چیز پہ، صابن پہ، اس طرح کی جو چیزیں انڈائریکٹلی آپ لوگوں کی جیب سے ڈکیتی مار کے نکال لیتے ہو، یہ چیزیں آپ کو کم کرنی پڑیں گی. ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ لگائیں، انکم ٹیکس لگائیں، سیلز ٹیکس لگائیں، دیگر ٹیکسز آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف بھی ہمارا کام جو ہے گورنمنٹ یہ کہتی تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، اس طرف آپ لوگوں کو جانا پڑے گا. اس بجٹ کے جو اعداد و شمار ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صوبوں کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور صوبوں کو جو رقم دینے کا 3254 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جو این ایف سی کے تحت، لیکن اس میں سے اماؤنٹ جو دی گئی ہے وہ 2400 ارب ہے. یعنی کہ آلموسٹ جو ہے وہ 800 ارب سے زائد کی جو ہے 850 ارب کی صوبوں کو کم پیسے ملے ہیں. اور جو اب انہوں نے رکھا ہے کہ یہ جو نیا فائنینشیل ایئر ہے 2020-21 کا، اس میں پھر صوبوں کو تقریباً 2873 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن ہمیشہ ہم نے پچھلے جو 5 سال سے اگر جائزہ لیں تو جتنی رقم رکھی جاتی ہے اس سے کہیں کم جا کے صوبوں کو ملتی ہے، جو کہ زیادتی ہے. اس سے سارا پلاننگ کا سسٹم ڈاواڈول ہو جاتا ہے، جو پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں، ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، الٹیمیٹلی پھر لوگ افیکٹ کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے اربوں روپے ہر سال بڑھ جاتی ہے. اب ہم اپنے پروگرام میں کے آخری حصے میں ڈسکس کریں گے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے کہ جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے وہ مختص جو اس وقت ہوا ہے 1290 ارب روپے رکھا گیا ہے، جس میں 11.8% اضافہ کیا گیا ہے. جو رواں سال چل رہا ہے 30 جون کو ختم ہوگا. اس سال کے لیے جو بجٹ مختص تھا دفاع کے لیے وہ تھا 1152 ارب روپے سے زائد کا، لیکن جو اصل خرچہ دکھایا گیا ہے، ریوائز جو اسٹیمیٹ بتائے گئے ہیں، اس میں 1227 ارب روپے کا خرچہ دکھایا گیا ہے. یعنی 75 ارب روپے جتنے پیسے رکھے گئے تھے دفاعی پرپز کے لیے اس سے زائد خرچہ کیا گیا. اس دفعہ جو ہے 1289 بلین روپیز کی جو بات ہو رہی ہے، تقریباً 1290 ارب روپے. تو اس میں جو میجر اس کے ہم شعبے ہیں اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. تو یہ جو ٹوٹل اخراجات ہیں پاکستان کے، اس کے تقریباً 18% کے قریب جو ہے وہ فوج کا خرچہ بنتا ہے. لیکن اس فوج کے خرچے میں، فوج کے اس بجٹ میں 170 ارب روپے کی جو ان کے ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ سویلین حکومت کے اخراجات میں شامل ہے. جو دفاع کا بجٹ ہے وہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس کا 2.87% کے قریب بنتا ہے، جو کہ اس پورے خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں اس سب کا جو جی ڈی پی ریشو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ ہے. بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے، اور تقریباً 2% بنگلہ دیش کا ہے، 1.9% چائنا کا ہے، اور اسی طرح بھارت کا 2.4% جو ان کا بجٹ ہے جی ڈی پی کے برابر ہے، اور ایران کا بھی 2.3% ہے. لیکن پاکستان کا جو ہے 2.8 سے زائد ہے جی ڈی پی کا حصہ. والیوم کے ٹرم میں اگر دیکھیں اس کو روپیز ٹرم میں تو وہ تو شاید کم ہوگا، لیکن ریشو ٹو دا جی ڈی پی اگر ہم دیکھیں گے تو اس پورے ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی ہمارے بارڈرنگ کنٹریز ہیں ان سب سے زیادہ پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے.
اور پاکستان کے دفاعی بجٹ یا کسی بھی دنیا کے ملک کے موسٹلی جو ایسے ممالک ہیں وہ کم شو کرتے ہیں اپنا دفاعی بجٹ، ادھر ادھر کرتے ہیں، اور چونکہ سیکیورٹی ظاہر ہے ہر ملک کو اپنے لیے عزیز ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اپنے پاکستان کی سیکیورٹی عزیز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں جو ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہیں۔ ڈان میں ایک سٹوری چھپی ہے، اس میں انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو پاکستان میں آرمی کا چنک ہے ڈیفنس سروسز کے تینوں مسلح افواج میں، آرمی کا جو چنک ہے وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور جو انٹر سروسز ہے یا نیوی ہے یا ایئر فورس ہے ان کا بتدریج جو ہے حصہ وہ تھوڑا سا ہی بلکہ ہر سال وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو ڈان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً جو ڈیفنس سروسز کی بجٹ ہے اس میں 47.56% جو ہے تقریباً بنتا ہے آرمی کا، اور 21% جو ہے یہ حصہ بنتا ہے ایئر فورس کا، اور تقریباً 10.85% جو ہے یہ حصہ بنتا ہے نیوی کا، اور اسی طرح انٹر سروسز جو ہیں ان کا 20.34% جو ہے تقریباً ان کا حصہ بنتا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو 3 سرحدی ممالک جس میں سے انڈیا، افغانستان اور ایران ہیں، ان تینوں کے ساتھ وقت بوقت ہمیں بارڈر پہ جھڑپیں دیکھنے کی، سمگلنگ کی باتیں آنے کی، اور جو ہے وہ ان ایزی ایک معاملہ رہتا ہے۔ حالانکہ اس میں افغانستان اور ایران دونوں اسلامی ملک ہیں، لیکن پاکستان کی ساری فلسفی بھی اسلام کے بیس پہ ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں اور جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ مسلم ممالک کے ساتھ بھی ایٹ ایز نہیں ہیں۔ سمگلنگ کی بڑی شکایات ہیں، اور دیگر جو بارڈر ایشوز ہیں اس کے جو ہے حوالے سے اگر ہم پاکستان اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو شاید پھر اتنے خرچے ہمیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے، دفاعی اخراجات ہمارے۔ جو اس وقت بھی ہمارا دفاعی بجٹ ہے اس کا اگر دیکھا جائے تو 155 ارب روپے اور 50 کروڑ کے قریب جو ہماری کاسٹ ہے وہ موسٹلی جو ہے سول ورک کے ہیڈ میں فوج نے ڈالا ہوا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ افغانستان سے آپ باڑ لگا رہے ہیں، ایران کے ساتھ جو ہے باڑ لگا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جو باڑ لگی ہوئی ہے اس کو مینٹیننس وغیرہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے خرچے، تو پھر اس طرح کی پالیسیز اگر ہوں گی، پڑوسی ممالک اگر خوش نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں، تو یہ غیر ضروری قسم کے اخراجات ہم اپنی بہتر خارجہ پالیسی اور جیو اور جینے دو کے اصول پہ چل کے اچھے طریقے سے اپنے تعلقات بہتر کر کے یہ ہم پیسے بچا سکتے ہیں۔ جو آپریٹنگ کاسٹ بتائی گئی ہے وہ تقریباً 301 ارب روپے کے قریب ہے، یہ بھی ہر سال ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اور جو پاکستان کی فوج کے تنخواہوں سے ریلیٹڈ اور مراد کے حوالے سے ہیڈ ہے، سب سے زیادہ جو ڈیفنس بجٹ کا حصہ ہے وہ اس مد میں خرچ ہوتا ہے، 550 ارب روپے ہمارے جو ہے وہ اس ہیڈ میں خرچ ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹل دفاعی بجٹ کا تقریباً 36.82%، تقریباً 37% سمجھ لیں کہ یہ چنک بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے ممالک جو دو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو پھر ہمیں بڑی فوج رکھنے کی ضرورت بھی شاید نہ پڑے۔ اس وقت بھی ہم جو دفاعی اسٹریٹجی ہے وہ انگریز کے کولڈ وار ایرا والی جو ہے اس پہ چلے آ رہے ہیں۔ تقریباً پاکستان بھر میں 56 ملٹری کینٹونمنٹس ہیں، اور اس میں سے جو ہے 27 پنجاب میں ہیں، 10 خیبر پختونخوا میں، 10 سندھ میں ہیں، اور 7 جو ہے وہ بلوچستان میں ہیں۔ تو ہم اس کا اگر جائزہ لیں، پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کیسر بنگالی نے بڑی زبردست تجویز دی تھی کہ یہ جو کولڈ وار ایرا کے پیریڈ میں برطانیہ نے افغانستان سے جو بارڈر ملتا ہے پاکستان کا، یعنی کہ کے پی اور پنجاب میں اگر دیکھیں تو اس نیشنل ہائی وے سے آئیں جی ٹی روڈ سے تو ہر تقریباً 40 کلومیٹر پہ فوجی چھاونی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ برٹش پیریڈ میں جو کولڈ وار ایرا تھا رشیا کو روکنا مقصود تھا، اس لیے انہوں نے قریب یہ بنائے تھے۔ تو اب چونکہ ہمارا تھریٹ لیول وہ اتنا نہیں ہے، اب وہ ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہے، تو ہمیں اپنی ڈیفنس جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں جو اس ملک کے سیکیورٹی کے ذمہ دار بھی ہیں
उन लोगों को इस बात को रिव्यू करना चाहिए कि आया हमें हर 40 किलोमीटर पे अब भी वही कैंटोनमेंट जो है 100 साल पुरानी हिकमत अमली के तहत जो है रखनी लाजमी है या नहीं है। तो जो भी मुल्क की सलामती के हवाले से बेहतर लगे उनको वो फ़ैसले करें, लेकिन इस जो लकीर के फ़कीर बन के चलने वाली जो पॉलिसी है उस पर थोड़ी नज़रसानी होनी चाहिए। ये तो हो गया पाकिस्तान का दिफाई बजट। इसमें जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसका हिस्सा नहीं है। उसमें लेवीज़ को बलूचिस्तान खुद देता है, एफसी को जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री करती है, और जो दीगर फोर्सेस हैं, कोस्ट गार्ड है और चीज़ें हैं, तो ये सब मिला के तकरीबन 14-15 लाख की फ़ौज बनती है। तो इसमें जो ये चीज़ें हैं इसमें कमी लाई जा सकती है। कहाँ कहाँ इस मुल्क के बेहतरी के खातिर जो आजकल के हालात हैं, जिस तरह कोरोना की वजह से मईशत बैठ गई है और जो चीज़ें हैं कर्ज़े लेके हम अपना काम चला रहे हैं, इतने महंगे कर्ज़े भी लेने पड़ते हैं, तो इसमें हमारे जो डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं उन लोगों को इसका एक क्रिटिकल रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, और जो भी पाकिस्तान के बेहतर मफाद में हो उस पे उनको जो रिवायती सोच है उससे हट के फ़ैसले करने चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।